قبول کرنے سے پہلے جو مرضی تحقیق کرو، مگر جب قبول کر لیا جائے تو نبھا جانا ہی کمال ہوتا ہے۔ اذیت کے بدلے میں اذیت دے کر جس سکون کی انسان کو تلاش ہوتی ہے وہ کبھی نہیں ملتا۔ دل کو سکون معاف کرنے سے ہی آتا ہے۔ بے شک بعض اوقات مجھے واضح سمجھ آتی ہے کہ اللہ میری پکار سنتا ہے اور کسی نہ کسی وسیلے سے مجھے جواب بھی دیتا ہے۔ میں اپنے رب کی نگاہ میں ہوں، یہ احساس بہت ہی کمال کا ہے۔ مجھے مانگنا نہیں آتا لیکن تجھے دینا تو آتا ہے نا۔ مولا میرے دل کی فریاد سن لے، آمین ثم آمین۔ ایک بات یاد رکھیں، جب آپ کسی کا اچھا کر رہے ہوتے ہیں تب آپ کا بھی کہیں اچھا ہو رہا ہوتا ہے۔ جس نے بن مانگے عطا کیا وہ مانگنے پر کیوں مایوس کرے گا؟ شکر ادا کرتے رہا کرو اس رب کا جو برداشت سے زیادہ دکھ نہیں دیتا مگر اوقات سے زیادہ سکھ ضرور دیتا ہے۔ اے اللہ راحت پہنچا ان دلوں کو جن کا حال تیرے سوا کوئی نہیں جانتا۔ آمین یا رب العالمین۔ میں نے لوگوں کو محبت پر لکھتے دیکھا ہے، محبت کے لیے لڑتے دیکھا ہے، مگر محبت نبھاتے نہیں دیکھا۔ احساس کہہ کر کبھی نہیں کروایا جا سکتا۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ لوگ ہمیں توڑتے رہتے ہیں، اتنا توڑتے ہیں، اتنا توڑتے ہیں کہ ہم ٹوٹ کر ذرہ ذرہ بکھر جاتے ہیں، اور اسی ذرے ذرے کو اللہ اپنی محبت سے اتنا مضبوط جوڑتا ہے کہ دوبارہ ہمیں دنیا کی کوئی طاقت توڑ نہیں سکتی۔ مقدر جن کے اعلیٰ اور نیک بخت ہوتے ہیں، زندگی میں انہی کے امتحان سخت ہوتے ہیں۔ اپنی زندگی کا مقصد فقط اللہ کی خوشنودی بنا لیجئے، پھر آپ کبھی نہیں ٹوٹیں گے، کبھی نہیں بکھریں گے، کبھی نہیں ہاریں گے۔ انسان کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جائے، اپنی پسند کے لوگوں کے لیے جذبات بچوں جیسے ہی رکھتا ہے۔ وضو کرنا دنیا کا سب سے سستا اور بہترین سینیٹائزر ہے جو انفیکشن کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بھی بچاتا اور پاک کرتا ہے۔ اللہ کو پسند ہے تمہارا گفتگو کرنا، اس سے مانگنا اور اپنی چاہت کا بتانا۔ اسے فرق نہیں پڑتا تم کس غرض سے اس کے ہاں ہاتھ پھیلاتے ہو، وہ تو ہر حال میں عطا کر کے خوش ہوتا ہے۔ تم مانگنے والے تو بنو، وہ ضرور دے گا۔ اگر تم موت کی رفتار کو دیکھ لیتے تو لمبی امیدوں سے نفرت کرتے اور کبھی ان کو پورا کرنے میں مصروف نہ ہوتے۔ ہم میں سے کچھ کو یہ گمان لاحق ہوتا ہے کہ ہم فرشتے ہیں، ہم سے خطا نہیں ہو سکتی، ہمیں کسی کے الفاظ یا کسی کے رویے تکلیف نہیں دیتے، ہم کسی سے توقع نہیں کرتے، ہم تو بڑے ہی کامل اکمل مکمل ہیں، ہمیشہ ہر عمل ہمارا اعلیٰ درجے پر فائز ہوتا ہے، غرض ہم ہر پہلو سے اعلیٰ و ارفع ہیں۔ تم جتنی پریشانیاں لوگوں کو بتاؤ گے تم اتنے ہی پریشان ہو جاؤ گے، اور جتنی پریشانیاں تم اپنے رب کو بتاؤ گے تم اتنے ہی خوشحال ہو جاؤ گے۔ تم پریشانیاں لوگوں کو نہیں بتاؤ بلکہ ہمیشہ اپنے رب کو بتاؤ۔ تعلقات کو ٹھیک کرنے میں وقت ضائع نہ کریں بلکہ خود کو معاشی طور پر ٹھیک کریں، تعلقات خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس دنیا فانی سے جو منہ موڑ گیا ہے، برسوں کے جو رشتے تھے سبھی توڑ گیا ہے کھوج فرشتوں کو کہ کیا ساتھ ہے لایا، اور فکر عزیزوں کو ہے کیا چھوڑ گیا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں جب اللہ کسی کو پسند کرتا ہے تو اسے خوب آزماتا ہے، بس تم صبر کرنا کیونکہ صبر کرنے والوں کی منزل جنت ہے۔
زندگی کے جس مقام پر ہو اسے تسلیم کر لو، اور یہ بھی تسلیم کر لو کہ یہاں تم ہمیشہ نہیں رہو گے۔ کامیاب لوگ اپنے فیصلوں سے دنیا بدل دیتے ہیں، اور کمزور لوگ دنیا کے ڈر سے اپنے فیصلے بدل دیتے ہیں۔ حساب رکھا کریں۔ آج کل لوگ پوچھ لیتے ہیں، میرے لیے تم نے کیا ہی کیا ہے؟ گناہگار تو شاید مانگ لیں معافی، حساب پارساؤں کا مشکل ہوگا۔ نصیحت وہ سچی بات ہے جسے ہم کبھی غور سے نہیں سنتے، اور غیبت وہ بدترین دھوکہ ہے جسے ہم پوری توجہ سے سنتے ہیں۔ سب مطلب کی بات سمجھتے ہیں، کاش کوئی بات کا مطلب بھی سمجھے۔ منافق کی ہمدردی دشمن کی تلوار سے زیادہ خطرناک ہے۔ سنا ہے حشر میں کوئی کسی کا نہیں ہوگا، لیکن یہ سلسلہ تو ابھی سے عروج پہ ہے۔ اس کو خبر نہیں اسے اچھا لگا تھا جو، ایک عمر ہم نے وہ رنگ پہنا خرید کے۔ مجھ کو ہنسنے کے لیے دوست میسر ہیں بہت، کاش رونے کے لیے بھی کوئی شانہ ملتا۔ اجڑ اجڑ کے سنورتی ہے تیرے ہجر کی شام، نہ پوچھ کیسے گزرتی ہے تیرے ہجر کی شام۔ مجھے تھا عشق تیری روح سے اور اب بھی ہے، جسم سے ہو کوئی سروکار یہ ضروری تو نہیں۔ ساتھ رہنا ہو مگر وفا کا سامان نہ ہو، ہائے یہ احساس کا کبھی فقدان نہ ہو۔ آج بھی خواب میں کہتی ہیں وہ آنکھیں، ٹھیک ہو جائے گا سب کچھ تو پریشان نہ ہو۔ اس بھاگتی ہوئی زندگی میں اپنی ذات میں کم از کم اتنا ٹھہراؤ پیدا کرنے کی کوشش کریں کہ کم از کم آپ نماز سکون سے پڑھ سکیں اپنے رب کی خاطر۔ کبھی کبھار میں لوگوں کی اصلیت کا پتہ ہونے کے باوجود بھی خاموش رہ کر صرف یہ دیکھتا ہوں کہ ان کی آخری حد کیا ہو سکتی ہے۔ کچھ لوگ زندگی ہوتے ہیں پر زندگی میں نہیں ہوتے۔ بیٹھ کر آم سے ڈھابے پر کسی روز، پینی ہے دوستوں کے ساتھ مجھے شام کی چاہے۔ تیرے بغیر ایسے ہیں جیسے اتوار کے دن ایک ویران سکول۔ الفاظوں کے دیوانے تو بہت ملیں گے، تلاش اس کی کرو جو خاموشی کو سمجھے۔ ہر کسی کے لیے کھلی کتاب مت بنا کرو، کچھ لوگ پڑھنے کے بعد ردی میں پھینک دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے ڈر سے برائی چھوڑنے پر اجر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو جس چیز کو بھی اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے چھوڑے گا، اللہ تعالیٰ تجھے اس سے بہتر عطا کرے گا۔ صلہ رحمی کرنے والا کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں جو صرف بدلہ چکائے، یعنی احسان کے بدلے احسان کرے، بلکہ صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے کہ اگر اس سے رشتہ ناتا توڑا جائے تب بھی وہ رشتہ ناتا جوڑے رکھے۔ نیک سلوک کرنا رزق میں فراخی کا ذریعہ بنتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو چاہتا ہو کہ اس کے رزق میں فراخی ہو اور اس کی عمر دراز ہو تو وہ صلہ رحمی کیا کرے۔ دینی امور میں معاون بیوی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہترین مال یہ ہے کہ آدمی کے پاس اللہ کو یاد کرنے والی زبان ہو، شکر گزار دل ہو، اور اس کی بیوی ایسی مومنہ عورت ہو
جو اس کے ایمان کو پختہ تر بنانے میں مددگار ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے۔ ایک صدقہ جاریہ ہے، دوسرا ایسا علم ہے جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، اور تیسرا نیک و صالح اولاد ہے جو اس کے لیے دعا کرے۔ لوگوں پر شفقت و مہربانی کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترجمہ: رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے۔ تم لوگ زمین والوں پر رحم کرو، تم پر آسمان والا رحم کرے گا۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اسلام کا کون سا طریقہ بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کھانا کھلانا اور ہر ایک کو سلام کرنا، تم چاہے اسے پہچانتے ہو یا نہ پہچانتے ہو۔ ہر چیز کا جوڑا جوڑا۔ ترجمہ: پاک ہے وہ ذات جس نے ہر چیز کے جوڑے جوڑے پیدا کیے ہیں، اس پیداوار کے بھی جو زمین اگاتی ہے، اور خود انسانوں کے بھی، اور ان چیزوں کے بھی جنہیں یہ لوگ ابھی جانتے تک نہیں۔ حدیثیں پھیلانے والوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جس نے میری کوئی حدیث سنی اور اسے دوسروں تک پہنچا دیا۔ والدین کے نافرمان یقینی مکافات عمل کا انتظار کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والدین کی نافرمانی کے علاوہ جس گناہ کی سزا کو اللہ چاہے تو قیامت کے دن تک مؤخر کر دیتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ والدین کی نافرمانی کی سزا موت سے پہلے دنیا ہی میں چکھا دیتا ہے۔